عالمگیر بھائی ذرا اپنی زندگی کا ہمیں ذرا مختصراً بتاؤ، کیا حالات ہیں، بیوی بچوں کے بارے میں بتاؤ ذرا ہمیں۔ یہ ہمارا بچہ ہے، یہ بہت بیمار ہے، تقریباً 2 سال ہو گیا۔ اچھا، اس کے علاج کے لیے ہمارے پاس کچھ یہ نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا ٹھیک، کچھ آپ لوگ کچھ کریں کہ یہ صحیح ہو جائے۔ بچوں کو پڑھا نہیں پا رہا ہوں، یہ بڑی بچی ہماری ہے، ان کی فکر سے زیادہ نہیں کر پاتا میرے پاس آؤ۔ کیا نام ہے اس کا؟ ان کا نام لائبہ۔ ماشاء اللہ، تو ہے بھی لائبہ بالکل ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ ایک بیٹا اور یہ میرا بیٹا ہے، یہ چھوٹی بیٹی ہے میری۔ اچھا، یہ اس کی چھوٹی ہے۔ اچھا، یہ سالی ہے میری، ان کے والد صاحب بھی نہیں ہے۔ اچھا اچھا اچھا، یہ میری ساس ہے۔ اچھا، تم ابھی کوئی کام کیا کر رہے ہو؟ میں آئس کریم بیچتا ہوں۔ تم تو بچوں کے اندر تو بڑے مشہور آدمی ہو گئے۔ بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اسی وجہ سے میں کیا کر کیوں، کیا پریشانی ہو جاتی ہے؟ بچے لیتے نہیں آئس کریم؟ ویسے علاج بھی نہیں کرا پا رہا ہوں، وہ آپریشن کی بھی ڈاکٹر نے بولا مہینے تھا کا کتنا ہو جاتا ہے تقریباً؟ روز کا تقریباً 300 250 300 روپے۔ 250 روپے ہو جاتا ہے۔ وہ میرا فریج خراب ہو گیا تو اس کی وجہ سے کم ہو گیا۔ اچھا، 250 چلو تمہارے فریج کا انتظام کر دیں گے۔ اور بتاؤ، کر دیجئے، یہ بچے کا علاج ہو جائے۔ آج ہمارے بھائی عالمگیر کو ضرورت ہے ماشاءاللہ، یہ ایک اچھا بھائی ہے ہمارا، اللہ خود نکلتا ہے روزانہ اپنی حلال کی رزق اور اپنا حلال کی روزی کمانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ اس وقت تھوڑے سے حالات سے گزر رہا ہے، آئیے اور ہم اور آپ مل کے اس کی مدد کریں۔ فردوس بھی آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے ڈاکٹرز، آپ بتا رہے ہیں 3 سال سے علاج چل رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز کی؟ ایک تو یہ پتے کا علاج، اور پھر انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو پتے کے علاج سے بہتری آ جائے گی، لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوا اور پتے کے علاج کے بعد ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن کرنا پڑا، اس پہ کتنا خرچہ آئے گا یہ آپ بتائیے گا۔ تو وہ جیسے ہم پہلے پتے کا کریں گے، اس کے بعد جو نا پھر ریڑھ کی ہڈی کا دیکھیں گے۔ پہلے پتے کا آپریشن ضروری ہے۔ خرچہ بتایا کوئی ڈاکٹر؟ انہوں نے بتایا تھا 40,000 روپے مجھے بتایا تھے پتے کے آپریشن کے؟ پتے کا خالی آپریشن کرنے کے لیے۔ اور ریڑھ کی ہڈی کا کرنے کے، اگر آپ کھڑی ہو گئی جیسے پتے کے آپریشن کے بعد تو صحیح ہے، نہیں کھڑی ہوئی تو پھر اس کا الگ علاج ہوگا میرا۔ اور اس کے خرچے کا کچھ اندازہ ہے؟ اس کا نہیں بتایا مجھے، یہ بات پوچھی نہیں ان سے، کرنے گے وہ تو جب بتائیں گے، جب آپ جیسے پتے کا آپریشن کروا لیں گے نا، اگر آپ کھڑی ہو گئی تو چلو کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں انشاءاللہ اپنے ناظرین سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے دوستوں سے درخواست کریں گے انشاءاللہ۔ جو 40,000 روپے کی رقم ہے وہ تو مجھے وہ تو یقین ہے کہ وہ تو ہم کر ہی لیں گے انشاءاللہ، لیکن ہمیں ریڑھ کی ہڈی کے علاج کے لیے جو رقم درکار ہوگی وہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے، چونکہ اب آپ دیکھیے یہ کتنی بنیادی ترین، کتنی زیادہ بنیادی ترین نعمت ہے، جس کا یہ وہ اتنی بنیادی نعمت ہے کہ جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہو پاتا کہ ہمیں یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، حالانکہ ہم اس نعمت سے دن میں ان گنت مرتبہ فیضیاب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ کھڑا ہونا۔ یعنی پچھلے 10 منٹ میں میں اس نعمت سے پتہ نہیں کتنی بار فیضیاب ہو چکا ہوں، مجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے۔ ان کو اندازہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے۔ ہمارے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں ہم انہیں ٹیکن ایز گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ اس انتہائی بنیادی ترین نعمت کو، اور انشاءاللہ روز محشر ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے اور سرخرو ہو کر کھڑا ہونے کے لیے ہمیں ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس کے لیے ہمیں آپ کی مدد کی درخواست ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ تعالیٰ پہ بہت کامل یقین ہے کہ اس رمضان کے صدقے میں اور شان رمضان کے صدقے میں انشاءاللہ آپ بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اگلی دفعہ جب ہمارے پاس آئیں گی تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر آئیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور بس اللہ نے چاہا تو معاملات بہت بہتر ہوں گے۔ آپ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، شکریہ جناب، تھینک یو۔ سے ہوگی ملاقات انشاءاللہ۔ جناب یہ ہمارا شان رمضان کا سیگمنٹ ہے نیکی، اور رمضان المبارک میں ویسے ہی ہر کام کا ثواب اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، لیکن میں ایک بار بڑے واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ کام ہم کرنے سے ثواب میں تو حصے دار ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میری یہ خواہش ہے، میرا دل یہ کہتا ہے یہ کام ہم کوئی ترس کھا کے نہ کریں، کسی پہ ثواب میں شامل ہونے کے لیے نہ کریں۔ یہ تو انسانیت کہتے ہیں نا سب سے بڑا معاملہ ہے، یہ تو ہم اس لیے کریں کہ وہ خلیل جبران کا واقعہ سنتے ہیں نا کہ ایک اس نے دیکھا ایک شخص ایسا تھا جو کہ پیٹ پکڑ کے بیٹھا تھا، پوچھا کیوں پکڑ کے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا کہ بہت زیادہ کھانا کھا لیا ہے، اس سے پیٹ میں تکلیف ہے۔ آگے جا کر دیکھا ایک اور شخص پیٹ پکڑ کے بیٹھا تھا، کہا کیوں پیٹ پکڑ کے بیٹھے ہو؟ کہا 2 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے اس لیے تکلیف ہے۔ اس نے کہا اگر اس کل والے شخص نے اپنی ضرورت سے زیادہ نہ کھایا ہوتا تو نہ اس کے پیٹ میں تکلیف ہوتی نہ اس کے پیٹ میں تکلیف ہوتی، اور یہ معاملہ بہتر چل رہا ہوتا۔
یہ جو ویلتھ ایکیومولیشن ان فیو ہینڈز والا کانسیپٹ ہے اس کو ختم کرنا ہے. یہ دینی معاملہ تو ہے ہی, یہ اخروی معاملہ تو ہے ہی, اللہ اس کی جزا تو ہمیں دے گا ہی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اس معاملے میں یہ سوچ کر اس سے زیادہ بڑے مقصد کے تحت ہم اس میں شامل ہوں کہ یہ انسانیت کی کام ہے, یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا مسئلہ ہے. اینڈ ہو نوز کل اس جگہ پر میں بیٹھا ہوں, کل اس جگہ پر آپ بیٹھے ہوں. جنید بھائی پوری دنیا چیریٹی کے کاموں سے وزٹ کرتے رہتے ہیں, انہوں نے کئی ایسی مثالیں دیکھی ہوں گی, میں نے ایسی کئی مثالیں دیکھی ہیں زلزلے میں اور ہر جگہ پر, کہ وہ لوگ جو کہ کل دینے والے تھے, ایک سیکنڈ میں کچھ کام خراب ہوا اور ان کا شمار ان لوگوں میں ہو گیا جو کہ قطار میں لگ کر لینے والے ہو گئے. یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا. تو میں تو سمجھتا ہوں اگر ہم ایک سیلفش اپروچ رکھیں تو بھی ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے اہتمام, جنید بھائی یہ احساس ٹرسٹ انسانیت کی عزم کے لیے فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر ہم حصہ لیتے ہیں, چاہے وہ کشمیر کا زلزلہ ہو, پاکستان کا سیلاب ہو, یا سوات کے IDPs کا مسئلہ ہو. KGN اور احساس نے ریلیف ورک میں حصہ ہمیشہ لیا ہے. انشاءاللہ یہ سفر جاری بھی رہے گا, اور اسی جذبے کے تحت ہم شان رمضان میں بھی روزانہ کچھ خاندانوں کو لے کر آئیں گے, تاکہ ان کی بھی, میں امداد کا لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا, جو ان کا حق ہے وہ ہم انہیں دے سکیں, بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ احساس ٹرسٹ اور KGN تو آپ سب کا اور آپ سب کا شکر گزار ہوگا ہی اگر آپ نے ان خاندانوں کی مدد کی, لیکن میں سمجھتا ہوں ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اس ٹرسٹ کا کہ امداد کرنا تو ہمارا فرض ہے ہی, بلکہ ہم جب کسی کو امداد کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ بھی ہمارا فرض ہوتا ہے کہ پہلے ہم دیکھیں کہ صحیح بندے تک امداد پہنچ رہی ہے یا نہیں. یہ مشکل انہوں نے ہماری آسان کر دی ہے, صحیح بندے ہمارے در تک پہنچا دیے ہیں. اب آگے ہمارا کام ہے کہ ہم ان کی مدد کریں. اور ویسے جنید بھائی خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو یہ وہ معاملہ ہے, اللہ کے بندوں سے پیار کا معاملہ ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس معاملے سے بہت اچھے انداز سے نبرد آزما ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دو فیملیز آپ نے دیکھی ہیں, ایک کے گھر میں گیا تھا, ایک کے گھر جنید بھائی گئے تھے. میں جنید بھائی یہاں فردوس بیوی کے گھر گیا تھا جو کہ یہاں پر موجود بھی ہیں, یہ خود بھی اپنا مسئلہ بتائیں گی. اور ناظرین ان کا تو بڑا ہی چھوٹا سا مسئلہ ہے, دو درخواستیں میں کروں گا. ایک تو بہت معمولی سی اماؤنٹ ہے, وہ ہم نے کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ, اور دوسرا اگر اس علاج سے مسئلہ حل نہیں ہوا پھر ہمیں آگے ایک اور علاج پہ جانا پڑے گا. تو جو صاحب حیثیت افراد ہیں وہ اگر ہم سے رابطہ کریں گے, تو اگر ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا اس سے, تو پھر ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے تاکہ ان کا مستقل مسئلہ ہو سکے. السلام علیکم فردوس بیوی, مائک ذرا قریب کیجیے گا پلیز. وعلیکم السلام. آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ اس سے پہلے کچھ کام کرتی تھی, اور پھر آپ کے ساتھ یہ ایک حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے جنید بھائی اب یہ کھڑی نہیں ہو سکتی. اچھا, اب یہ کہنے کو بڑی چھوٹی سی بات ہے, میں نے کہہ دی, آپ نے سن لی, آپ کہہ دیں گے میں سن لوں گا, لیکن میں نے اس وقت ویڈیو میں بھی یہ کہا کہ یہ ایسی نعمت ہے جو کہ اتنی بنیادی نعمت ہے کہ ہم اس سے ایک منٹ میں کتنی بار فیضیاب ہو رہے ہوتے ہیں ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. پچھلے 25 منٹ میں اس نعمت سے پتہ نہیں کتنی بار فیضیاب ہو گیا, مجھے اندازہ ہی نہیں ہے, ان کو اندازہ ہے. کیا ہوا تھا آپ ذرا بتائیے گا. میں گر گئی تھی, مائک قریب رکھیے. گر گئی تھی میں تو نا, اس کے گر گئی تو ریڑھ کی ہڈی میں بال آ گیا تھا, اس میں ٹی بی بتائی تھی. پھر میں نے 2 سال دوائی کھائی, ٹی بی تو صحیح ہو گئی میری, مگر میں کھڑی نہیں ہو سکی میں دوبارہ. اس کے بعد میں نے دکھایا پھر پرائیویٹ بھی ادھار کر کے, تو نا بتایا انہوں نے پہلے پت کا آپریشن کروائیں, اس کے بعد جو نا آپ کا ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہوگا. اگر پتے کے آپریشن تھے آپ کھڑی ہو گئی تو صحیح ہے, نہیں تو پھر ریڑھ کی ہڈی کا بھی ہوگا آپ کا. اور ابھی آپ بالکل بھی موو نہیں کر سکتے ہیں. ابھی اگر گھر پہ آپ کو کچھ موومنٹ کرنی ہوتی ہے, کہیں جانا ہوتا ہے, کیا کس طرح؟ میں تو 5-6 مہینے میں نکلتی ہوں. 5-6 مہینے میں ایک دفعہ نکلتی ہیں گھر سے, اور ورنہ گھر میں گھر والے گھر میں ہی رہتی ہوں. بڑا ان کا سادہ سا مسئلہ ہے. یہ ایک ان کا خرچہ کتنا ہوگا؟ 40,000 روپے کا پتے کا آپریشن ہے, جس سے امید ہے کہ اگر وہ پتے کا آپریشن ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں کھڑی ہو جائیں گی. کس کا آپریشن؟ پتے کا. پتے کا آپریشن کیسے؟ ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں بال آیا تھا جو انہوں نے مجھے بتایا, لیکن اس کے بعد وہ اسی چوٹ کے نتیجے میں کچھ پتے میں بھی پرابلم ہوئی, کیس مزید کمپلیکیٹ ہو گیا. ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو پتے کا علاج ضروری ہے, ہو سکتا ہے اس سے ہی معاملہ بہتر ہو جائے. اچھا, اور اگر نہیں ہوا تو پھر ہمیں اگلے اس کے لیے جانا پڑے گا. ابتدائی طور پر پتے کے علاج کے لیے صرف اور صرف 40,000 روپے کی ضرورت ہے. میرے جو بھائی اور بہن گھروں میں بیٹھے ہیں, الحمدللہ اللہ رب العزت نے آپ کو گھروں میں آرام سے بیٹھنے کی توفیق دی, بیماری سے پاک, تکلیفوں سے پاک, عافیت ہی عافیت. اے میرے اللہ تو ہمیں بھی عافیت عطا فرما, جو میرے بہن بھائی گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو بھی عافیت عطا فرما. یہ عافیت کی دعا ضرور مانگنا. ساری دعاؤں میں اللہ کو سب سے زیادہ یہ دعا پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے عافیت مانگے.
جن پر اللہ کی طرف سے تھوڑا سا حال آتا ہے وہ امتحاناً آتا ہے، عذاب میں نہیں آتا. مسلمان پر ایسے عذاب نہیں آتا، امتحاناً آتا ہے کہ اللہ ان کے درجات کو اونچا کرنا چاہتے ہیں. اس میں ان کے تو درجات اونچے ہو رہے ہیں. ایک بیمار کا بیماری کا ایک دن وسیم بھائی، اس کو 1 سال کی بے ریا عبادت کا ثواب ملتا ہے. واہ. ایک بیماری کا دن، بیمار جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اب جب اپنے اجر کو دیکھے گا اس بات کی تمنا کرے گا کاش کہ میری قیامت تک کی زندگی ہوتی اور میں مسلسل بیمار رہتا. ہاں، لیکن میرے آپ کے لیے کیا ہے کہ اگر میں نے اس بیماری سے بچنا ہے تو اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں جو اس بیماری سے گزر رہے ہیں ان کی مدد کروں. جو ہمارے گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، UK، US، آسٹریلیا، یورپ میں، ملک پاکستان کے اندر، پشاور کے میرے رہنے والے، مردان کے میرے رہنے والے، میرے بھائی میری بہنیں، اور لاہور کی رہنے والے، اور اسلام آباد کے رہنے والے، اور ساہیوال اور خانیوال کے رہنے والے، میرے استاد مولوی طارق جمیل صاحب کے شہر تلمبے کے رہنے والے، سکھر کے رہنے والے. ایک کالر بھی ہے ویسے. ایک کالر بھی کالر آ گئے لائن کے اوپر. آؤ جی ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. وسیم صاحب میں ناصر بات کر رہا ہوں دبئی سے. ناصر بھائی دبئی سے کیسے ہیں آپ اور کیا کہیے گا ناصر بھائی؟ اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں. وسیم بھائی مجھے یہ جو عورت آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے جس کا 40,000 کا مسئلہ ہے، جس نے بولا کہ میرے پتے میں کوئی پرابلم ہے، میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں. جی پلیز ناصر بھائی آپ کس حد تک مدد کر پائیں گے، ساتھ دے پائیں گے؟ میں اس کو کل صبح جہاں بھی بولے پوری کراچی میں جہاں بھی ہے 40,000 اس کے گھر پہ پہنچ جائے گا. جہاں آپ کو بتا دیں میں اپنے آدمی کو بول کے آپ تک پہنچا دوں گا. ناصر بھائی آپ کا بہت 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 شکریہ. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، میں احسان مند ہوں آپ کا. ہماری ٹیم ابھی آپ سے رابطہ کرے گی اور کل صبح تک جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں کسی مقام پر وہ ہم کر لیں گے طے، بلکہ کوئی محفوظ مقام ہی طے کر لیں گے. اب میں ذرا اچھے موڈ میں آ گیا ہوں چونکہ اچھی خبر آ گئی ہے تو میں ذرا ڈپریسنگ موڈ سے نکل آیا ہوں. تو کل صبح کراچی کے کسی محفوظ مقام پر اس کا سلسلہ کرتے ہیں ناصر بھائی. اور یہ دیکھیے ناصر بھائی ہمارے ایک بھائی ہیں، یا یہ بہن بھی آپ کی بات سن رہی ہیں. انشاءاللہ پتے کا تو آپریشن ہم فوراً کر پائیں گے. ناصر بھائی آپ کی آواز سن رہے ہیں، کیا کہیے گا؟ اس مائک میں کہیے گا. ان کو بہت بہت وہ ہے میری طرف سے، اور میں پتے کا آپریشن میں دعا دوں. شکریہ. کوئی نہیں میری بہن وسیم ادھر ہی آ جاؤ. بہت بہت نوازش ناصر بھائی، بہت بہت شکریہ. بہت ساری تالیاں ناصر بھائی کے لیے. ہم ابھی آپ کا کانٹیکٹ نمبر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام جتنے بھی مہمان یہاں پر آئیں گے KGN اور احساس کی جانب سے 3 مہینے کے راشن کا بھی انشاءاللہ سب کے لیے بندوبست ہوگا. تو یہ 40,000 معاملہ حل ہو گیا. خدا نہ خواستہ اگر اس سے بھی ان کا مسئلہ حل نہ ہوا پھر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. پلیز وسیم بھائی یہ محمد عالمگیر بھائی ہیں سارے بہن بھائیوں کو، اور یہ پتہ ہے یہ بچوں میں بڑے مشہور ہیں. کیوں؟ آئس کریم بیچتے ہیں. ویسے تو مجھے بھی بڑی پسند ہے آئس کریم، تو آپ میرے میں بھی بڑے پاپولر ہیں. بس محمد عالمگیر بھائی کے یہ بیٹے ہیں، اور وسیم بھائی ان کو تھوڑا سا دماغی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ان کے علاج کے لیے تقریباً 2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. یہ میرا بھائی کسی کے آگے اس نے آج تک ہاتھ نہیں پھیلایا. 300 روپے کبھی ایسی محبت بھی نہیں آنے دیں گے. 250 سے 300 روپے کی ان کی دیہڑی ہے روز کی. تقریباً ان کا 250 سے 300 روپے کا ان کا خرچہ ہے. مجھے بتا رہے تھے کہ تھوڑا سا مسئلہ اس وقت یہ ہوا ہے کہ فریج خراب ہوا ہے، تو ان کے فریج کا بھی انشاءاللہ انتظام کر دیں گے. ابھی تمہارے فریج کا بھی انشاءاللہ انتظام کر دیں گے. والے کے لیے فریج تو بڑا ضروری کرتے ہیں. فریج کا میں ان کے گھر گیا پرسنلی، آپ جیسے آپ لوگوں نے دیکھا، ان کے سب بہن بھائیوں سے مل کر یہ ان کی گھر والی ہے ماشاءاللہ سے، بہت صابرہ عورت ہے، ٹھیک ہے. وہ ان کی والدہ صاحبہ بیٹھی ہیں ساتھ کے اندر. ساتھ رہتے ہیں سارے؟ جی ساتھ رہتے ہیں. اور یہ ہمارا بھائی اکیلا جو ہے یہ ان سب کا خیال رکھتا ہے. ان کی ایک اور بہن بھی ہیں، ان کا بھی بچہ ہے، وہ بھی ساتھ رہتی ہیں. کہ میں گیا تو انہوں نے ماشاءاللہ سے مجھے ٹھنڈا بھی پلایا. ان لوگوں نے میرا بڑا اکرام بھی کیا، بہت مزہ آیا مجھے. تو نیو کراچی ہے نا آپ لوگوں کی رہائش؟ نیو کراچی میں نا، مائک میں بولیے گا. اورنگی ٹاؤن میں. اچھا وہ پھر نیو کراچی دوسرے میں گیا تھا. تو اورنگی ٹاؤن میں بھائی کی رہائش ہے. تو اسی طریقے سے میں اپنے بھائی اور بہنوں سے اس بات کی گزارش اور التجا کہ میرے دوستو اولاد اللہ پاک اولاد کی سختی سے سب کی حفاظت فرمائے.
अल्लाह पाक औलाद के गम से हर एक की हिफाजत फरमाए। छोटे छोटे बच्चे शुरू के अंदर ही जिनकी तबीयतें ख़राब हो जाती हैं, उनके माँ बाप रोज़ जीते हैं रोज़ मरते हैं। आज अगर हमने उनके सरों पे हाथ रख लिया, आज हमने अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया, कल अल्लाह हमारी औलादों को सेहतमंद पैदा करेगा, अल्लाह पाक हमारी औलादों को खुशो खुर्रम रखेगा और हमारी आंखों की ठंडक बनाएगा। आलमगीर भाई के बच्चे के लिए के इलाज के लिए तकरीबन 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। जो जितना कर सके हमें फ़ोन करे। दुनिया के जिस हिस्से में बैठे हैं, जिनके जो पाउंड्स कमा रहे हैं, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, 200 पाउंड भी नहीं लगते वसीम भाई। और बल्कि हम तो लंदन में गए हैं मुस्लिम चैरिटी के प्रोग्राम्स में, तो वहाँ हमने देखा है कि एक एक प्रोग्राम में किस तरीके से लोग लाखों पाउंड्स दे देते हैं, लाखों पाउंड दे रहे होते हैं। खुले दिल के लोग हमारे बैरून मुल्क मुकीम। जी हाँ, 2000 पाउंड तकरीबन 3,40,000 हो जाता है। 1000 पाउंड तकरीबन 1,70,000 रुपया हो जाता है। 1200 पाउंड में काम हो जाएगा। और बहुत अल्लाह ने वहाँ के रहने वालों को दिया है। ऑस्ट्रेलिया से कोई कॉल नहीं आ रही, मैं हैरान हो रहा हूँ। लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया से कितने बहन भाइयों ने फ़ोन किया। अल्लाह ने वहाँ पर बहुत दिया है लोगों को। यूएस के अंदर $1000 1 लाख रुपए के बराबर हो जाता है। और वो सब छोड़ें, मेरा अपना मुल्क और मेरे अपने मुल्क के रहने वाले, अभी तो मैं सखर तक ही पहुंचा था, अभी तो मुझे दादू भी जाना है और जमशोरो भी जाना है, और मुझे आखिर में घूमते घामते किधर आना है, किधर आना है, आवाज नहीं आ रही, कहाँ, कराची। ये है अजीम तर कराची, देखो देखो इसका जलवा, इस शहर का मशहूर तोहफा अहमद का हलवा, अहमद का हलवा। ये मैं इस जितना था, ये आपने अपने बचपन का आइटम सुना है? बिल्कुल छोटा, वो 70-80 साल पुराना आइटम लगा है। वो मैं इतना छोटा सा था, कोई 5-6 साल का था, उस वक्त ये ऐड आया करता था, मुझे याद हो गया। तो भाई अभी कराची के भी हैं। और हाँ, हम कोयटा वालों को क्यों भूल रहे हैं, और हम ज़ोक वालों को क्यों भूल रहे हैं, और हम खुशदार वालों को क्यों भूल रहे हैं, और हम ये नीचे मकरान के जो हमारे जो शहर हैं, इनको क्यों भूल रहे हैं कि ये सब बड़े बड़े दिल वाले हैं। ये 4 सूबे हमारे गुलदस्ते के 4 फूल हैं, जो जब ये महकते हैं तो ये मुल्क पाकिस्तान बनाते हैं। फ़ोन करें हमको, ठीक है। अब हमने अपनी टेलीफोन लाइंस खोल दी हैं। अब जाहिर है चूंकि नशरियात के तकाज़े हैं कि हमारे पास वक्त कम होता है, हमारे पास हमें अगले सेगमेंट की जाने भी जाना होता है, तो हमने अपनी टेलीफोन लाइंस ओपन कर दी हैं और आप इस पर किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं और हमें आपका पैगाम फ़ौरन पहुंच जाएगा। और हमें यकीन है कि जिस तरीके से फिरदौस बीबी का मामला हल हुआ है, इंशाल्लाह इनका भी मुझे यकीन है 2 लाख रुपए की अमाउंट ऐसी हो जाएगा। तो हम इस सेगमेंट की हद तक, यानी कि इमदाद का सिलसिला, मदद का सिलसिला बंद ना हो, लेकिन ज़ाहिर इस सेगमेंट को हमें अपने इख्तिताम तक पहुँचाना है ताकि नशरियात के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ा सकें। शान रमज़ान नशरियात में हमारे जो आज के खास मेहमान हैं, यानी कि कुछ शोहदा की फैमिलीज, अभी हमने उनसे भी मिलना है। आप सब भी बड़े ज़ाहिर है, जिस तरह मैंने कहा हर पाकिस्तानी है, खास पाकिस्तानी है, हमें आपके पास भी आना है कुछ इनाम किराम लेके, रोजा खुशाई भी यहाँ पर होनी है। ये सब कुछ आ रहा है शान रमज़ान में एक छोटे से वक्फे के बाद।